الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ آج ہم نے جو گفتگو کرنی ہے وہ کیا ہے، اس کا ٹاپک موضوع کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ موضوع ہے کہ میرے اکیلے سے یا میرے اکیلے کے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا، جس میں ہم نے غور کرنا ہے، سوچنا ہے، دیکھنا ہے کہ آیا کہ ایک اکیلا اگر بائیکاٹ کرتا ہے تو اس سے کوئی فرق بھی پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، اور ہم نے غور کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون کون سی ایسی ہستیاں جو اکیلے چلیں اور کارواں بنتا چلا گیا اور پھر وہ کارواں ایک بہت ہی بڑا لشکر کی صورت اختیار کر گیا۔ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں دعا کروں گا کہ رب تعالی فلسطین کے تمام مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنا خصوصی کرم فرمائے کہ وہ جو لوگ، جو مجاہدین حوصلے بلند رکھتے ہوئے آج تک ڈٹے ہوئے ہیں، دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے اور ان ماؤں کے حوصلے بلند فرمائے جن کے لختے جگر اس میں شہید ہوئے، اور ان بہنوں کے حوصلے بلند فرمائے کہ جنہوں نے اپنے جوان بھائیوں کی قربانیاں دیں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کی دعا ان کے حق میں قبول فرمائے۔ آئیے ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ میرے اکیلے کے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ آئیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سوچوں کی ان وادیوں میں جہاں ہم گہرائی سے سوچتے ہیں کہ ہمارے اکیلے سے کیا ہونا ہے۔ دیکھیں کہ جہاں پر 999 کو 1000 میں تبدیل کرنے کے لیے 1 روپے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اگر میں نے وہ 1 روپیہ ان کو دے دیا اور ان کا 1000 پورا ہوا اور انہوں نے اس 1000 کے ذریعے اس 1000 سے کوئی بھی کسی قسم کا ہتھیار خرید کر مسلمانوں پر چلایا، تو سوچیں کہ میرا 1 روپیہ کیا کر گیا۔ اگر میرا 1 ادھر نہ لگتا، اس میں شامل نہ ہوتا، تو ان کا 1000 پورا نہیں ہونا تھا، اور وہ چیز جو 1000 میں تیار ہونی تھی وہ چیز تیار ہونے سے رہ جاتی۔ اسی طرح سے 950 اگر ہیں، اب 1000 کی ضرورت ہے، اب اس 1000 میں 50 جو کم ہو رہا ہے، ہمارے 1 لیز خریدنے سے وہ 1000 پورا ہو گیا، تو وہ 1000 کا ہنسا پورا کروانے والے وہ 50 کا نوٹ میرا ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ میرے اکیلے کے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ میرے اکیلے کے بائیکاٹ کرنے سے ان کا 1000 پورا نہیں ہوگا، میرا وہ 50 کا نوٹ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ میرے اس 50 کے نوٹ سے
میرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے اکیلے سے کیا ہوگا، میرے اکیلے کے بائیکاٹ سے کیا ہوگا۔ آئیے آگے کی طرف چلتے ہیں، ذرا غور کریں، ہم سوچیں، مزید سوچیں کہ اگر میری وجہ سے اگر کوئی مسلمان امن میں آتا ہے، اگر اس پر ظلم و ستم کم ہوتا ہے، تو مجھے یہ قدم اٹھانا پڑے گا۔ میرے اکیلے سے آپ دیکھیے گا کہ ایک اکیلا جب قدم بڑھائے گا تو ساتھ میں اور بھی چلتے آئیں گے، اور بھی قدم ہمارے ساتھ ہو لیں گے۔ اور دیکھیں، ذرا غور کریں، آج ہم نے کھانا کھانا ہے، ہم اپنا سٹینڈرڈ بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ہم آج KFC میں کھانا کھانے جا رہے ہیں، آج ہم میکڈونلڈ پر جا رہے ہیں، یہ پھر وہاں پر جا کر ہم اپنی تصاویر بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہمارا سٹیٹس ہے، یہ ہم فلاں برانڈ پر گئے، یہ برانڈ، یہ ہمارا سٹیٹس، یہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ قبر میں ہمارے اعمال نے کام آنا ہے، نہ وہاں پر سٹیٹس چلے گا، نہ وہاں پر برانڈ چلے گا۔ وہاں وہی زمین جو ایک غریب کو ملنی ہے، وہی زمین ایک امیر کو ملنی ہے، نہ اس سے زیادہ ملنی ہے، نہ اس سے کم ملنی ہے، نہ ہی زمین اس کی غریب کی کچی ہوگی اور امیر کی پکی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ دونوں کی ایک جیسی ہی ہوگی۔ لیکن کیا ہے کہ اگر ہم نے ایک قدم اٹھایا، ہمارے قدم اٹھانے سے یہ جو برانڈ بنے ہوئے ہیں، یہ جو KFC یا میکڈونلڈ، یہ جو بڑے بڑے برانڈ بنے ہوئے ہیں، اگر میں کھانا وہاں سے نہیں کھاؤں گا تو میں مر نہیں جاؤں گا۔ میں اکیلا اگر نہیں کھاؤں گا تو میں مر نہیں جاؤں گا۔ اگر اب میں اکیلا قدم اٹھاتا ہوں تو ہمارے ساتھ اور بھی اٹھائیں گے۔ اب جب ہم لوگ ان برانڈز پر جا کر کھانا نہیں کھائیں گے، ہم نہیں مریں گے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے، ان کے یہ بڑے بڑے ہوٹل ختم ہو جائیں گے، یہ برانڈ تباہ اور برباد ہو جائیں گے، اور ان کی وجہ سے جو یہ فائدہ اسرائیل کو پہنچا رہے ہیں، یہ اسرائیل کی جو مدد کر رہے ہیں، جیسے کہ کہیں اسرائیل کی فوج کو پیپسی والے پانی پہنچا رہے ہیں جو ایکوافینا کے نام سے ہے، اسی طرح سے یہ جو نیسلے کا برانڈ ہے، یہ تمام برانڈ انہی کے ہیں۔ اگر ہم یہ استعمال نہیں کریں گے، ہمارے پاکستان میں بہت بڑے بڑے برانڈ بنے ہیں جو پاکستان کے ہیں، آئیے ہم قدم اٹھاتے ہیں، ان اسرائیلی پروڈکٹس کو، اسرائیلی برانڈز کو چھوڑ کر ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں، اپنے ملک کی طرف آتے ہیں، اپنے ملک کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ آج اگر ہم ایک بوتل ڈیلی کی پیتے ہیں، 150 کی ایک بوتل ہے، وہ ہمارے لیے ایک بوتل ہے، روزمرہ کا معمول ہے، ہمارے لیے ایک بوتل ہے۔ ماہانہ 4500 روپیہ، 4500 روپیہ بنتا ہے، وہ ہمارے لیے تو ایک بوتل ہے۔ اگر اسی 4500 سے خریدا گیا ہتھیار یا بنایا گیا ہتھیار ہمارے مسلمانوں پر استعمال ہوا، ہمارے ان 4500 کی وجہ سے کئی ماؤں کے لختے جگر نوجوان چھلی ہو جائیں، اور ہمارے اسی 4500 کی وجہ سے کئی بہنوں کے بھائی اس دنیا سے چلے جائیں، ہمارے انہی 4500 کی وجہ سے اگر کسی مسلمان کا کوئی بچہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو ذرا سوچیں کہ ہماری یہ ایک بوتل کیا کر رہی ہے۔ غور کریں، ہماری ایک بوتل کیا کر رہی ہے، اور
کہاں تک نقصان پہنچا رہی ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سی پروڈکٹس ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں اور ہماری وجہ سے وہ مسلمان شہید ہو رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہمیں فرق نہیں پڑتا اور پڑے گا بھی نہیں۔ کیوں پڑے گا؟ کیونکہ ہمیں حرام کی لت لگ چکی ہے، ہمیں حرام راس آ چکا ہے، حرام ہم کھا کھا کے ہم اپنے دلوں کو مردہ کر چکے ہیں۔ اب ہمارے منہ کو، ہماری زبانوں کو ہمیں ایک تو یہ لت لگ چکی، دوسرا ہمیں چسکا لگ چکا ہے۔ ہم لوگ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہم لوگ کس طرف لیے جا رہے ہیں، جبکہ اس دنیا کو بنانے والے نے کہہ دیا کہ یہ دنیا فانی ہے۔ اس دنیا میں کتنا عرصہ جی لیں گے، کتنا عرصہ اپنا سٹیٹس بنا لیں گے، کتنا عرصہ ہم یہ چیزیں کھا پی کر اپنے جسم کو فربا کر لیں گے۔ ہمارا جسم یہ ایک نہ ایک دن اس مٹی میں جانا ہے جہاں پر کیڑے مکوڑوں نے آنا ہے اور یہ ہمارا جسم ان کی غذا بن جانا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہمارے جسموں کو کیڑے کھائیں، ہمارے جسم کو مٹی کھائے، اس سے پہلے اے انسان سوچ لے تم اور کر لے توبہ، کیونکہ رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ قبر میں سزا ہوگی کڑی۔ اور یاد رکھ کہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، کیا کرے گا، سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، اور ایک نہ ایک دن قیامت نے آنا ہے اور رب کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے، اور وہاں پر ہم نے کیا جواب دینا ہے۔ ہم نے کبھی تیاری کی، کبھی سوچا نہیں سوچا، ہم نے سوچا ہے تو اپنا سٹیٹس بنانے کا سوچا ہے، ہم نے سوچا ہے تو برانڈز پر جانے کا سوچا ہے، ہم نے سوچا ہے تو اپنے محلات بنانے کا سوچا ہے، ہم نے سوچا ہے تو اپنا اچھا لباس پہننے کا سوچا ہے، اچھا رہنے کا سوچا ہے۔ نہیں سوچا تو مسلمانوں کے بارے میں نہیں سوچا۔ آج اگر ہم ایک روٹی کے بجائے آدھی روٹی کھاتے ہیں اور آدھی ان تک پہنچاتے ہیں تو یہ ہمارا دیا ہوا کام آئے گا ان تک، کن تک؟ ان مسلمانوں تک جن پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، جن کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، نہ پہننے کو کچھ ہے، اور نہ ہی ان کے پاس ادویات ہیں۔ اگر ہم لوگ وہاں پر پہنچائیں گے تو یہ ہمارا دیا ہوا کام آئے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور قبر میں بھی۔ یہ دیکھ لیجئے کہ آج اگر ہم نے نہ سوچا تو کل کو خدا نہ خواستہ یہ وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے، کیونکہ مسلمان مومن وہ ہیں کہ جب کسی ایک کو تکلیف ہوتی ہے، مومن جسم کی مانند ہے، جیسے جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوئی تو پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے، آنکھیں پانی بہا دیتی ہیں۔ اسی طرح سے مومن کی مثال ہے کہ مومن ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر کہیں بھی کسی مسلمان کو، کہیں مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مسلمان تڑپ اٹھتا ہے، لیکن آج ہمارے اندر وہ تڑپ نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم لوگ اپنی خواہشات، اپنی عیاشی، اپنی عیش پرستی کی زندگی میں مگن ہیں۔ آئیے آج ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ان کا ساتھ دیں گے، اور
ہم نے ان تمام اشیاء کا بائیکاٹ کرنا ہے. جتنی بھی چیزیں اسرائیل کی ہیں یا اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں کی ہیں ان کا ہم بائیکاٹ کریں گے. بلکہ اگر یہ بھی ہو جائے کہ جس دکان پر یہ اشیاء پڑی ہیں ان کی پروڈکٹس ہیں ان دکانوں کا بائیکاٹ کریں تاکہ ہمارے پاکستان میں یہ اشیاء آنا اور بننا بند ہو جائیں اور پاکستان ایک ایسا ملک بن جائے کہ جہاں پر صرف اور صرف پاکستانی چیزوں کی ہی ڈیمانڈ ہو اور پھر یہی ڈیمانڈ پاکستان کے علاوہ اور ممالک میں بھی ہو جائے. دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور دعا ہے کہ رب تعالی ہمارے فلسطینی بھائیوں کی، بہنوں کی، بچوں کی غیب سے مدد فرمائے اور دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی عرض کیا ہے کہ ہم لوگ ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر جو بھی دینا چاہتا ہے دعوت اسلامی کے ذریعے یا کسی بھی ایسی تنظیم جس پر آپ کو بھروسہ ہو ان کے ذریعے وہ وہاں تک پہنچائیں اور ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد ہو. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.